ہاں جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اب چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے کروائیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 1,92,000 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 150 کم ہے، وہ پورا کریں آج آپ، اور پورا کر کے مجھے میسج بھی کر دیے کریں کہ سر جی میں نے کروایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے یاد رہے نا، کل کو کوئی فنکشن ہو تو آپ کو کروں۔ اور اوورسیز کے دوست جو ہے اور پاکستان کے دوست ہیں، قانونی مشاورت کے لیے میرے ساتھ رابطہ قائم کریں واٹس ایپ کے اوپر۔ اور جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے وہ ہم آپ کو ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ وہ سینٹ میں ابھی پینڈنگ پڑا ہے، سیاسی گیمیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، سینٹ میں قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پڑا ہے۔ انشاءاللہ جس دن وہ منظور ہوگا سب سے پہلے وہ گروپ لائف انشورنس کا کیس آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ اتوار کا خوبصورت دن 13 جولائی، عمران تیری شامت آئی، ٹھیک ہے سر جی۔ اور کل جڑا کام ہونا سی وہ نہیں ہویا، تو جڑا نہیں سی ہونا وہ ہو گیا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جناب KPK میں تبدیلی ضروری ہے، جعلی حکومت ہے KPK میں، مکمل جعلی حکومت ہے، اور امین گنڈاپوری کے خلاف عدم اعتماد آئے گی، اور اس کے اندر سے تبدیلی آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلی پریفرنس تو وہی ہے کہ کوئی PTI کا ہی باغی بندہ کھڑا ہو اور اس کو سپورٹ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری اگر یہ آپشن نہ ہو تو پھر آئے تبدیلی، بالکل آئے۔ اچھا جی، اس کے اوپر PTI والے مولانا صاحب کے گوڈے گٹے پکڑ رہے تھے کہ مولانا صاحب ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑی مہربانی ساڈے نال تعاون کرو، اسی تہاڈے کول آ رہے ہیں، تہاڈے پیچھے نمازاں پڑھ رہے ہیں، تانوں اسی نواں پیو بنایا ہے، یہ ہے وہ۔ امین گنڈاپوری نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ امین گنڈاپوری نے لاہور فارم ہاؤس پہنچتے ہی، فارم ہاؤس کی سیاست آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی مولانا صاحب کے خلاف پہلا بڑا بیان دیا کہ مولانا تم تو خود 47 فارم کی پیداوار ہو، اور 13,000 ووٹوں سے ہارے ہو تم بلوچستان میں، ہم تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ لا جی، اس کے جواب میں پھر وہ آئے، حمداللہ صاحب آئے، سیکٹری مولانا فضل الرحمان کے، اس نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کے اشارے پہ حکومت بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر جی یہ آگ تو جو ٹھنڈی ہو رہی تھی نا، ایتے اور بھڑک گئی ہے، اور یہی ہے امین گنڈاپوری کا نقص کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ جتنی اس وقت قیادت ہے نا، اسد کیسر، شبلی فراز، علی محمد، یہ امین گنڈاپوری، یہ علی گوہر، یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے۔ سر جی باہر آئے تو سب سے پہلے تو گوہر کی چیئرمین ہی جائے گی، پھر جو گنڈاپوری کے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا جو PTI کے ویلاگ کرنے والے ہیں سارے گنڈاپور کے خلاف بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے آگ بجھانے کی بجائے آگ کے اوپر اور پیٹرول ڈالا ہے مولانا، اور اس کے جو اس ڈسپیوٹ ہے، اور وہ جو کام ہونا تھا نا وہ بھی نہیں ہوا، جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا، جو نہیں ہوا وہ ہو گیا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے سر۔ اب آئیں جی، جو یہ فارم ہاؤس میں سیدھا آیا ہے، یہ کس کا فارم ہاؤس ہے بھائی، جس میں 400 بندوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کہہ رہے ہیں ان کے اپنے کہہ رہے ہیں، وہ عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ 40 کروڑ روپیہ اس نے دیا ہے، اس کا نام ہے مرزا افریدی۔ افریدی بھی اور مرزا بھی، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ افریدی تو خان ہوتے ہیں نا، پٹھان، مرزے تو نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ پہلے بھی سینیٹر رہا ہے اور عمران خان کو چھوڑ گیا تھا، اب دوبارہ اس کے پاس سیدھے وہ پہنچے ہیں، اور ساری پلاننگ تھی، وہ کہتے ہیں نا سارا میلہ سجایا گیا ہے نا جڑا کل، وہ افریدی واسطے سجایا گیا۔
کوئی اظہار یکجہتی نہیں تھا ایم پی اے وغیرہ کے ساتھ، کہ ایم پی اے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے اسمبلی آنا تھا، وہاں آئے نہیں۔ سارا میلہ ہی سجایا گیا ہے مرزا افریدی کے لیے۔ انہیں کسی دے میلے کسی دی چادر چوری ہو گئی نا، کسی میلے دے کسی غریب دی مراسی دی چادر چوری ہو گئی، تے دوسرے دن وہ کہندے جی یہ میلہ سجایا ہی میری چادر چوری کرنے واسطے سی۔ ہاں جی، اپنے وزن سے ہی گر رہے ہیں سر، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ان کی کوئی پالیسیاں ہی نہیں ہیں۔ کو آپ کو یہ بتائیں، اب اگلی خبر پہ آئیں۔ ہاروی لاگر نے جو پی ٹی آئی کا وی لاگر ہے نا، اس نے کہا ہے جی کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہا ہے کہ عمران کا مسئلہ حل کرے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم تو آنی چاہیے۔ وہ کون سا عمران خان ہے جو اس نے کہا تھا یہ امریکہ میری رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، یہ امریکہ ہاتھی، یہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ گدھا ہے، یہ ہاتھی ہے۔ یہ اب اسی کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں خفیہ پتہ چلا ہے کہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے کہا ہے۔ میں کہتا تھا نا ان کو کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، میں تو گانا گا کے کہتا تھا کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، میرے ابو نے دی ایک بیمہ پالیسی لا کے امی کو دی۔ اور سر جی قسم خدا کی یہ یوتھ یہ عجیب نسل ہے، یہ عجیب نسل ایک آ گئی ہے۔ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا۔ سر جی یہ بندہ ہے عجیب نسل کا، ورنہ یہ حرام گیا۔ کوئی اس طرح کا شعر ہے میرا اپنا، تو وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں ان کو شرم آنی چاہیے نا۔ ٹرمپ اگر کہیں بھی صحیح تو کہے کہ نہیں جی اسی تواڈے نال نہیں ہاں، تسی تے ساڈی حکومت گران آ لیو۔ لیکن ہاروی لاگر نے یہ کیا کریں بیچارے، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے نا، یہ وہ والا ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی آئے صحیح، مولانا فضل الرحمان کو باپ بنایا سب، اچھا وہ سارے یوتھی پھر ایسے پھر جاتے ہیں۔ تو سارے وہ وی لاگر، کل میں وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ٹرمپ نے کہا ہے، خفیہ طریقے سے کہا ہے۔ اور بھائی ٹرمپ کے جو مشیر ہے وہ اس نے 4 دفعہ اس سے سوال پوچھے عمران کا، اس نے گول کیا، اس نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا پریس کانفرنس میں۔ پھر عمران خان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد، تو پھر کو تک بنتا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو، نہیں نہ کر سکتے۔ لیکن سر جی انہوں نے ابو ایک چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ ابو انہوں نے چاہیے ہوتا ہے، اور ابو تبدیل کر دے دیر نہیں لاندے۔ ہاں جی، یہ تو نواز شریف ان کو پلہ نہیں پکڑا تھا، ورنہ نواز شریف کو بھی وہ ابو بنا لے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اب فارم ہاؤس کی تبدیلی ہے، 40 کروڑ کا الزام خود ان کے اپنے لگا رہے ہیں، عمران ریاض نے لگایا ہے، تو یہ کوئی تحریک ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ اب اصل کہانی یہ چل رہی ہے، ایک تو 40 کروڑ وصول کرنے تھے، وہ اس نے کہہ دیا امین گنڈا پوری نے کہ بھئی میری گڈی دے پیچھے رکھ دو، 40 کروڑ رکھ دو، میں ہی وزیر اعلیٰ، میں ہی آپ کو ووٹ لے کے دوں گا نا، ٹھیک ہے۔ آپس میں ان کی دال جو ہے نا وہ جوتیوں میں بٹ رہی ہے آپس میں۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں مجبوراً کرنی پڑتی ہے کہ یہ تماشا کرتے ہیں، بجائے قوم صوبائی اسمبلی کے جانے کے یہ ادھر فارم ہاؤس رائے گنج نواز شریف کے پاس ہی پہنچ گئے۔ اور ادھر جا کے تقریر کیا کی ہے اس نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کا شکریہ، یہ گنڈا پوری کہہ رہے، اور پنجاب حکومت اگر ہمیں جلسے کرنے دے تو ہم نہ صرف شکریہ ادا کریں گے بلکہ مریم نواز کو کوئی تحفہ بھی لا کے دیں گے۔ ہاں تحفے نہ کل بڑے نے سر جی، وہ تحفے وہ جو ہے نا، یہ جو توشہ خانہ والے ان سب کے پاس پڑے ہیں ان کے سب کے پاس۔ تو یہ تو ان کے ساتھ جی سیاست کا حال ہے۔
اب وہ جو دو منڈے آ رہے ہیں ادھر سے برطانیہ سے، جو دو منڈے آ رہے ہیں، وہ کہانی بھی ختم، آج سے ختم ہی سمجھے۔ اب میرے خیال ہے آخری دفعہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اب وہ شاید نہیں آئیں گے کیونکہ جمع میں نے کہہ دی ہے کہ جی وہ گرفتاری کا انہوں نے کہہ دی ہے۔ اچھا جی، عدم اعتماد کا آج 18 دن رہ گئے ہیں، ایک نہیں، کہتے ہیں یک نہیں دو شد۔ آزاد کشمیر کی بھی عدم اعتماد کی کہانی آج سامنے آ گئی۔ وہاں پہ وزیر اعظم ہے انوار الحق، ٹھیک ہے، ایسے تو وہ ایڈوکیٹ ہے انوار الحق، تو وہاں پہ بھی تبدیلی کا وہ آ رہا ہے۔ آج اس نے بیان دیا ہے کہ نہیں جی نہیں، میرے بندے پورے نہیں، اس کے کوئی بندے پورے نہیں ہیں۔ 21 بندے کٹھے مسلم لیگ نون میں کا وہ دروازہ کھڑکا رہے ہیں، 21 بندے کٹھے۔ وہاں پہلے بھی سر جی، جب آپ کو یاد ہے یہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو وہاں کتنے جیتے تھے؟ 34 میں 33 مسلم لیگ نون کے جیتے تھے، 34 میں سے 33، ٹھیک ہے، وہ مسلم لیگ نون کے جیتے تھے۔ تو بہرحال وہاں بھی عدم اعتماد آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے، اور اتوار کا دن ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، کوئی تحریک نہیں چلنے لگی پی ٹی آئی کی طرف سے، کوئی عمران باہر نہیں آنے لگا۔ ہاں آئے گا باہر یہ 2034 میں، زندہ آئے یا جیسے مرضی آئے باہر آئے گا۔ 2034 تو پہلے نہیں آ سکتا۔ ابھی تو اس کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ جناب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فیلڈ مارشل کو امریکہ نے کہا ہے، کہا ہوتا تو اس کی ضمانتیں خارج ہوتی، ابھی پرسوں اس کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے شوشے انہوں نے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی مردہ گھوڑے میں جان ڈالنی ہے، تو کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑو جی، ٹھیک ہے، ادروائز ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ آج بڑی زبردست ڈش سامنے آئی ہے، مکسڈ ہے، پوری لیمب وہ اندر ہے، ٹھیک ہے سر جی، کہتے ہیں علی بھائی دی میزبانی چل رہی ہے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی بڑی سیر کروائی سی، پچھلی دفعہ بھی بہت سیر کروائی سی، اور اے جناب انہوں نے دوست نے غلام حسین صاحب، یہ ساڑھے بھی دوست نے، مقدر کٹھا لکھے، ہاں جی، اے سر جی اے اسی حالے نہیں نہ کھا دی، دیکھ کے ہی مزہ آ گیا۔ اے دیکھو جی، پورے ادھر سارا لیمب ہے، چکن ہے، چاول ہے، اے عربی الجزیرہ ریسٹورنٹ تو سکھا رہے ہیں۔ نام لی جو نا ادھر بولا اینجل سی روڈ،